الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، غزوہ بدر تاریخ اسلام کا وہ معرکہ ہے کہ جب اسلام اور کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر ہوئی تھی۔ قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان بھی کہا ہے، یعنی وہ دن جب حق اور باطل میں واضح فرق ہو گیا تھا۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل دور کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام ہے اور قریب ہی ایک گاؤں بھی ہے۔ یہ عظیم الشان معرکہ اسی سرزمین پہ واقع ہوا۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ کیسے ہوا؟ قریش مسلمانوں کو گاہے بگاہے تنگ کرتے رہتے تھے، اور قریش کے قافلے مکہ سے شام کی طرف جو جاتے وہ مدینہ کے قریب سے گزر کے جاتے تھے۔ تو قریش کو سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے قافلوں پر ذرا گرفت مضبوط کی جائے، کیونکہ یہ قافلے ان کی قوت اور شان و شوکت کا سبب تھے، اور سیاسی اصولوں کے مطابق بھی یہ ضروری تھا کہ ان کی شان و شوکت توڑی جائے۔ جب وہ مسلمانوں کو تنگ اور پریشان کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی ذرا ہاتھ ڈالا جائے اور انہیں بھی سبق سکھایا جائے۔ معزز ناظرین، ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا، جس میں مکہ کے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی حصہ تھا، اور اس کی جو آمدن تھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنی تھی۔ اس سے ہتھیار وہ خریدتے، جنگی ساز و سامان خریدتے، اور یہ قافلہ، اس میں جو سامان تھا 262 کلو مالیت کا سامان اس قافلے کے اندر موجود تھا۔ جاتے ہوئے تو یہ قافلہ بچ کے نکل گیا۔ جب شام سے واپس آ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اب اس قافلے کو روکنا چاہیے۔ مسلمان اکٹھے ہو گئے، جن کی تعداد تقریباً 300 کے قریب تھی، جو بعد میں 313 کے قریب ہو گئی۔ ادھر ابو سفیان کو بھی ایک شخص ہوا کہ ہمارا راستہ مسلمان روک سکتے ہیں، اور اس نے اپنے جاسوسی کے نظام کو اور تیز کر دیا، اور اسے جلدی پتہ چل گیا کہ اب واپسی پر اس قافلے کو روکا جائے گا۔ ایک تو اس نے ایک شخص دمدم الغفاری کو کچھ اجرت دے کے فوراً مکے کی جانب روانہ کر دیا، تاکہ اہل مکہ سے کہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں اور اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلیں۔ دمدم الغفاری مکہ پہنچا، اس نے عرب کے دستور کے مطابق کجاوا الٹ دیا اور اونٹ کے کان چیر دیے، اپنا لباس اتار دیا، اور ہائے ہائے کر کے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگا اور کہا قافلہ قافلہ قافلہ، قافلے کو بچانے کے لیے نکلو، قافلوں کو بچانے کے لیے نکلو۔ تو کہ ہر گھر کا کچھ نہ کچھ حصہ تھا اس قافلے میں، پھر مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا گیا تھا، تو اس لیے بہت جلد ہی ایک لشکر تیار ہو گیا، تازہ دم فوج تیار ہو گئی ان کی،
اور جس کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی، جس میں 100 گھوڑے تھے، 100 زرہ پوش تھے، اور جس میں 600 زرہیں تھیں اور تازہ دم فوج تھی، اور اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، نامور لوگ اس لشکر میں شامل تھے۔ ادھر یہ تیاری ہو گئی، اور ادھر ابو سفیان نے ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ معروف راستے سے ہٹ کر دریا کے ساحلی راستے کو اختیار کیا اور اپنے قافلے کو بچا کے نکل گیا۔ تو اب اس نے پیغام بھیجا مکہ والوں کی طرف کہ قافلہ میں نے بچا لیا ہے، اب بخریت قافلہ وہاں سے نکل چکا ہے، اب قافلے کو کسی قسم کی کوئی خطرے والی بات نہیں، لہٰذا تم جہاں ہو وہاں سے واپس ہو جاؤ۔ قریش کو جو مکہ سے 3 منزل فاصلہ کر چکے تھے مدینہ کی طرف، اس وقت انہیں اطلاع پہنچی تو بہت سے لوگوں نے کہا ہمارا مقصد قافلہ بچانا تھا، وہ بخریت وہاں سے نکل گیا ہے، لہٰذا اب ہمیں خواہ مخواہ جنگ میں اپنے آپ کو نہیں جھونکنا چاہیے، ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن ابو جہل جو قافلے کی قیادت کر رہا تھا نہ مانا، اس نے کہا نہیں، قافلہ نکل بھی گیا ہے تو ہم پھر بھی جائیں گے، ہم بدر کے میدان میں ٹھہریں گے، وہاں پہ جشن منائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، گوشت کھائیں گے، ہمارے ساتھ ناچنے گانے والی عورتیں ہیں، ہم ان کا ناچ گانا سنیں گے، ہم شرابیں پیئیں گے، جس کی وجہ سے ہماری دھاک ارد گرد کے علاقوں میں بیٹھ جائے گی۔ بہت سے جو زیرک لوگ تھے انہوں نے سمجھایا اسے، جس میں اخنس ہے، عتبہ ہے، حکیم بن حزام ہے، وہ وقفے بعد سمجھاتے رہے لیکن کسی کی نہ چلی، اور ابو جہل لوگوں کو ابھارتا رہا جنگ کے اوپر، اور بلاخر اس نے یہ کہا کہ آج فیصلہ ہی ہو جائے، اور آج ہم مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ کے آئیں گے، آج ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر کے آئیں گے، آج فیصلہ ہی ہو جائے گا، اور آج ہم مسلمانوں کا شرازہ بکھیر کے آئیں گے، اور بڑے اتراتے ہوئے اور بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اور گھمنڈ کے ساتھ وہاں سے نکلے ہیں۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی زفران میں اپنے جانثاروں کے ساتھ موجود ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو خبر ملی کہ قافلہ تو نکل گیا ہے، اور ادھر 1000 کا تازہ دم لشکر کافروں کا مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قافلہ نہیں تھا، اب حالات اچانک تبدیل ہوئے، اور ایک اچانک تبدیلی یہ ہوئی کہ اب پیش نظر قافلہ نہیں تھا، وہ تو نکل گیا، اب 1000 کا لشکر تھا، ایک تازہ دم فوج تھی جس میں جنگی ساز و سامان کی فراوانی تھی، جس میں عرب کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ اب اس قافلے سے، اس لشکر سے ٹکر لینی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی زفران میں مجلس مشاورت منعقد کی تاکہ سب کو اعتماد میں لیا جائے۔ قافلے کی بات اور تھی، اب لشکر کی بات، اور ایسی جنگ اور ایسا لشکر جس کے سامنا پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کو کرنا تھا، اس لیے مجلس مشاورت طلب کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی ہی خوبصورت اور اچھی باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد بن عمر سے کہا تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول، جدھر حکم ہوا ہے چلیے، ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ جب انہوں نے جنگ کرنے کا کہا تھا تو بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جنگ آپ اور آپ کا رب جا کے کرے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، ہم ایسا جواب نہیں دیں گے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ ہمیں برق الغماد تک بھی لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اللہ کا نام لیجئے اور اٹھیے۔ نبی علیہ السلام نے انصار مدینہ کی نمائندگی کرنے کے لیے سعد بن معاذ کو کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی تصدیق کی، کریم آقا جدھر کا ارادہ ہے
آپ ادھر تشریف لے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی عزت کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا ہے، آپ ہمیں سمندروں کے پاس بھی لے جائیں اور سمندروں کے سامنے بھی لے جائیں تو ہم سمندروں میں بھی چھلانگ لگا دیں گے اور ایسی بہادری دکھائیں گے اور ایسے کارنامے انجام دیں گے جس سے آقا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کے اس جواب سے خوش ہو گئے اور فرمایا، لوگوں خوشخبری ہو، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پہ وہ فتح دے گا، اس لیے اللہ کا نام لے کے آگے بڑھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہوتے۔ اب مسلمانوں کی جو کیفیت ہے، جو لشکر ہے، اس کا حال سن لیجئے۔ 313 مسلمان ہیں، جس میں 16 سال کے لڑکے بھی ہیں اور بوڑھے لوگ بھی ہیں، جس میں لڑنے کے لیے فقط 6-7 تلواریں ہیں، چند زرہیں ہیں اور 2 گھوڑے ہیں اور سواری کے لیے 100 اونٹ ہیں۔ ایک ایک اونٹ پر 3 سوار ہوتے تھے۔ قربان جائیں کریم آقا علیہ السلام کی شان عدل پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اونٹ کے لیے 3 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ ایک کریم خود آقا علیہ السلام خود تھے، دوسرا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور تیسرے حضرت مرسد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے۔ جب ایک فاصلہ طے ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترنے لگے اور فرمایا، آپ میں سے کوئی اوپر آ کے سواری کرے۔ انہوں نے عرض کیا، آقا ہم اپنی خوشی سے چل رہے ہیں، کریم آقا آپ ہی سواری پہ تشریف رکھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ تو نہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں اور مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، مجھے بھی اللہ کی راہ میں چلنا ہے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کی مہربانیاں تھیں۔ کیسا جوش بڑھ جاتا ہوگا صحابہ کرام کا یہ منظر دیکھ کر۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اپنے اونٹ کے لیے، اپنی سواری کے لیے 3 آدمیوں کا انتخاب کر لیا تھا۔ بدر کے میدان میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے، مسلمانوں کے حصے میں وہ جگہ آئی جو ریتلی زمین تھی۔ مسلمانوں نے بہت سے کنویں تھے، ان کو ختم کر دیا اور ایک کنواں باقی رکھا، اوپر حوض بنا دیا گیا تاکہ اس سے پانی کا سلسلہ رہے۔ 17 رمضان المبارک رات، 17 کی رات تھی رمضان المبارک کی، جمعرات کا دن تھا۔ ادھر کافر جس جگہ پہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے وہ سخت جگہ تھی، تو مسلمان بہت پریشان ہوئے کیونکہ ریتلی زمین ہونے کی وجہ سے چلنے میں دشواری تھی، جانوروں کے چلنے میں دشواری تھی، اور ادھر پیاس بھی تھی، پریشانی بھی تھی، اور کافروں کو اچھی جگہ مل گئی تھی۔ مسلمانوں کے دل میں ایسے کہ وسوسے سے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کر دیا اور اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ بارش سے یہ ہوا کہ کافروں کی طرف کیچڑ ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف جو ریت تھی وہ جم گئی، ٹھنڈی ہو گئی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ مسلمانوں نے پانی کو بھی اکٹھا کر لیا، حوض بنا لے، بارش کا پانی جو ہے وہ جمع کر لیا۔ اب بارش آنے سے وہاں کی زمین بھی جم گئی اور مسلمانوں کے اندر جو بعض لوگوں کے اندر ایک وسوسے آ رہے تھے، اللہ نے اس بارش کے نتیجے میں وسوسے بھی دور کر دیے۔ رات ہوئی تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، سارے سو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اس قدر نیند آئی کہ ہم میں سے کوئی بھی بیدار نہ تھا، جیسے تھا سو گیا، ایسے سکھ کی، آرام کی، سکون کی نیند آئی۔ لیکن میری آنکھ کھلی تو میں نے کریم آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ کریم آقا سوئے نہیں ہیں، وہ ساری رات دعائیں کرتے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے رہے ہیں۔ کیا شان رحمت للعالمینی ہے، کیا قیادت کا معیار ہے، کیا عظمت مصطفیٰ ہے کہ جانثاروں سے فرمایا تم سو جاؤ، آج ساری رات میں جاگوں گا۔ صبح جب مسلمان بیدار ہوئے
تو بڑی تر و تازگی تھی، کافروں کا روب دل سے نکل چکا تھا، دل میں ایک قوت آ چکی تھی، ذہن میں ایک سکون آ چکا تھا۔ معزز ناظرین، کافروں کی طرف کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں، ساز و سامان کی کوئی کمی نہیں ہے، اور 1000 کا تازہ دم کا لشکر ہے، پیچھے کمکیں تیار ہیں جو پیچھے سے مدد کرنے کے لیے آئیں گی، اور ادھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور 313 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں ایسے بھی لوگ تھے جن کے گلے میں کرتا نہیں تھا، جن کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، اور جن کے پاؤں میں اگر جوتی تھی تو وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ حفیظ جلندری نے اس لشکر کا منظر یوں کھینچا ہے نا کہ حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے شاہنامہ اسلام میں ان کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صفوں کی ترتیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی ہے، آپ صفوں کو ترتیب دے رہے ہیں، اور کسی سے فرما رہے ہیں تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، کسی سے فرما رہے ہیں تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ۔ ایک بڑا جذباتی منظر سامنے آ گیا۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سواد بن غزیہ، ان کا پیٹ ذرا آگے بڑھا ہوا تھا، کریم آقا علیہ السلام نے ان کے پیٹ کے اوپر وہ چھڑی ذرا چبھوئی اور فرمایا استوی یا سواد، اے سواد ذرا سیدھا ہو جا۔ بس یہ کرنے کی دیر تھی۔ حضرت سواد عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے آپ کو عدل و انصاف کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ نے میرے پیٹ کے اوپر چھڑی چبھوئی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ کیا موقع ہے اور یہ سواد کیا باتیں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہچکچاہٹ، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی تردد کے اپنی زرہ کو کھولا اور اپنے پیٹ سے، اپنے بطن اطہر سے کپڑا ہٹایا اور کہا لے لے بدلہ اے سواد۔ حضرت سواد آگے بڑھے اور کریم آقا علیہ السلام سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن اطہر کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد تو یہ کیا کر رہا ہے؟ عرض کیا آقا جو معاملہ ہے آپ جانتے ہیں، جنگ ہونے والی ہے، اللہ جانے کیا ہوگا۔ میرے دل نے چاہا کہ میں آپ کے جسم کے ساتھ اپنا جسم مس کر لوں، میں آپ کے ساتھ لپٹ جاؤں اور اپنے وجود کو اپنے وجود کے ساتھ مس کر لوں، اللہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میری یہ تمنا تھی۔ قربان جائیں، صحابہ کو نہ بچے یاد ہیں، نہ بیوی، نہ گھر، نہ بار، نہ مستقبل، کچھ نہیں یاد ہے تو یہ ہے کہ موت سامنے ہے، اور ان کے دل میں تمنا ہے کہ ہمارا وجود کریم آقا کے وجود سے مس ہو جائے اور ہمیں برکت نصیب ہو جائے۔ صفیں درست ہو گئیں، کفار کی جانب سے طبلِ جنگ بج گیا، اب مبارزت طلب کی گئی۔ اب کافروں کی جانب سے 3 سردار نکلے، عتبہ، شیبہ، ولید، اور ان کے مقابلے میں عوف، معاص اور عبداللہ نکلے ہیں۔ لیکن انہوں نے جب سامنا کیا دشمن کا، وہ کہنے لگے تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، انصار مدینہ ہے۔ سرداروں نے، مکہ کے سرداروں نے کہا نہیں آپ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ بھیجو، ہمارے جوڑ کے لوگ بھیجو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی آپ اٹھیں، اے چچا حمزہ آپ اٹھیں، اے عبیدہ بن حارث آپ اٹھیں۔ یہ تینوں میدان کی طرف گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اب ہمارے جوڑ کے آدمی آئے ہیں۔ حضرت علی ولید کے مقابلے میں نکلے، حضرت حمزہ شیبہ کے مقابلے میں نکلے، حضرت عبیدہ بن حارث عتبہ کے مقابلے میں نکلے۔ حضرت علی نے اپنے مد مقابل کو ایک ہی وار میں فی النار کر دیا، اور حضرت حمزہ نے شیبہ کو بھی ایک ہی وار میں فی النار کر دیا۔ ان کے سردار تڑپنے لگے۔ حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ کے آپس میں جنگ ہوئی، ایک دوسرے پہ وار کیا۔ عتبہ نے حضرت عبیدہ پر ایسا وار کیا کہ ان کی پنڈلی کٹ گئی اور آپ شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ
عتبہ کی طرف بڑھے ہیں اور دونوں نے مل کر عتبہ کو فنار کر دیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث شدید زخمی ہیں اور حضرت علی حضرت حمزہ ان کو اٹھا کے کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت عبیدہ آگے بڑھ کر اپنا رخسار کریم آقا کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا کیا میں شہید نہیں ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اے عبیدہ تو شہیدوں میں سے ہے۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس میدان میں ایک اونچی جگہ پہ عریش بنا دیا گیا تھا تاکہ آپ وہاں تشریف فرما ہوں اور میدان جنگ کا نظارہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے بہر کھڑے ہیں، حضرت سعد بن معاذ اس عریش کے بہر تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ جب یکبارگی حملہ ہوا اور مبارزت ختم ہوئی اور قریش نے دن دناتے ہوئے آگے بڑھ کر یکبارگی جب حملہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ یہ دیکھیے یہ قریش مکہ تیرے نبی کو جھٹلانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ تکبر اور غرور سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ اس وعدے کو پورا کر جو تو نے مجھ سے کیا ہے، اے اللہ اس وعدے کو پورا کر جو تم نے مجھ سے کیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام پر رکت طاری ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور عرض کرتے اللہم انشأدک عہدک و وعدک، اے اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے وہ پورا کر۔ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ناز بھری دعا کی کہ فقط آپ ہی ہیں وہ دعا کرنے والے، انبیاء کرام میں آپ ہی ہیں جو اس انداز میں آپ نے دعا کی۔ عرض کی اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، اگر یہ لشکر آج کے دن ہلاک ہو گیا، میری یہ زندگی بھر کی کمائی آج اگر لٹ گئی، آج اگر اس لشکر کو شکست ہوگی تو پھر کبھی بھی تیری عبادت اس زمین پہ نہیں ہو سکے گی۔ اے اللہ اپنا وعدہ پورا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ اتنے بلند کر دیتے ہیں کہ کالی کملی بار بار نیچے گر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اندر آتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کو اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ ضرور مدد کرے گا، آقا عباس کر دیجئے۔ کریم آقا پر رکت طاری ہے، حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی طاری ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد کریم آقا مسکراتے ہوئے اس اپنے عریش سے باہر نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے مدد بھیج دی ہے، وہ دیکھو جبریل گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور اس کے پیچھے لشکر آ رہا ہے، ملائکہ اس کے پیچھے ہیں اور میدان بدر میں اتر رہے ہیں، اللہ نے اپنی مدد بھیج دی۔ یہی تو منظر اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب اللہ سے آپ عرض کر رہے تھے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ کافر جب مکہ سے نکلے تھے تو انہیں ایک قبیلے کی طرف سے خطرہ تھا، بنو کنانہ کی طرف سے، کہ وہ پیچھے سے نہ حملہ کر دیں، لیکن آج اللہ چاہتا تھا یہ میدان میں ضرور جائیں اور یہ مارے جائیں۔ تو اس قبیلے کا سردار سراقہ بن مالک وہ اپنے قبیلے میں وہاں ہے، بیٹھا ہوا اپنے قبیلے کے اندر، اس کو کوئی پتہ نہیں کافروں کا، لیکن ادھر سے مطمئن کرنے کے لیے ابلیس لعین سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور کہا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، وہ کوئی تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ وہ خوش ہو گئے کہ سراقہ خود آ گیا ہمارے ساتھ، لیکن وہ شیطان ابلیس تھا۔ جب اس نے آسمانوں سے فوجیں اترتی ہوئی دیکھی، کافروں کو تو نہیں نظر آ رہی تھی، جب سراقہ بن مالک جو ابلیس تھا اور سراقہ بن مالک کی شکل میں لشکر میں شامل تھا، جب اس نے یہ فوجیں اترتے ہوئے دیکھی تو وہاں سے دوڑ لگا دی اور سمندر کی طرف جانے لگ گیا۔ تو کافروں نے پیچھے سے کہا کہ سراقہ تم ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ وہ دوڑتا ہوا جا بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ وہ سمندر کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ یکبارگی حملہ ہوا اور کریم آقا علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں، فرشتے آ گئے اور صحابہ کرام نے بھی اس میدان
جنگ کے اندر ایسے بہادری کے جوہر دکھائے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اور کریم آقا علیہ السلام مسلمانوں سے فرما رہے، جب عریش سے باہر نکلے تو مسلمانوں سے فرمایا شزو شزو، نکلو ان کے لیے، آگے بڑھو اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام تلوار وہ اپنی جھولی میں کھجوریں لیے ہوئے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرمان سنا تو بخے بخے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، جنت جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، آگے بڑھے، اور پھر کھجوریں جو ہے وہ زمین پر پھینک دی، کہا اگر میں کھجوریں کھاتا رہا تو پھر جنت جانے میں بڑی لیٹ ہو جائے گی، کھجوریں پھینک دی اور میدان کی طرف بڑے، تلوار لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا فرمائی۔ حضرت عکاشہ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آقا تلوار ٹوٹ گئی، اب اس کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اسلحہ کہ جو ہے وہ ذخیرہ نہیں ہے، کوئی وہاں اسلحہ موجود نہیں ہے، لیکن کریم آقا کی خدمت میں آئے، آقا تلوار عطا کر دیجئے۔ کریم آقا کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، نبی علیہ السلام نے وہی عطا فرما دی، عکاشہ کے ہاتھ میں جو ہی گئی وہ ایک سفید چمکدار تلوار بن جاتی ہے۔ حضرت عکاشہ سارا دن اس سے جنگ کرتے رہے، اور پھر بہت سی جنگیں اسی تلوار سے لڑتے رہے، اس تلوار کا نام عون پڑ گیا۔ اسی طرح عوف بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یہ ایسا نوجوان ہے، عرض کی آقا اللہ کس بات پہ خوش ہوتا ہے؟ فرمایا وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ دشمن کی فوج میں برہنہ سر انسان داخل ہو جائے، سننے کی دیر تھی، اپنا خود بھی پھینک ڈالا اور اپنی زرہ بھی اتار پھینکی اور دشمن کی فوج میں گھس گئے، داد شجاعت دیتے رہے، کہیں جو ہے وہ قریش کافروں کو فی النار کیا، اور اب الاخر لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں اور جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ معاذ اور معوذ دو بھائی ہیں، ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، یہ لڑکے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جنگ زوروں کے اوپر تھی، میں نے اچانک دیکھا میرے آس پاس دو نوجوان لڑکے آ گئے، انہوں نے ہم سے پوچھا اے چچا عبد الرحمن ہمیں بتائیے ابو جہل کدھر ہے؟ ہم نے ابو جہل کو دیکھا ہوا نہیں ہے۔ میں حیران ہوا یہ لڑکے کیا اس کا کریں گے، وہ سردار ہے اور وہ کوئی ایسے جو ہے وہ سرعام تو نہیں ہوگا، اس کے ارد گرد فوجیں ہوں گی، فوجوں کا گھیرا ہوگا، اسے حفاظت میں جو ہے اس کے لوگوں نے لیا ہوگا۔ میں نے کہا تمہیں کیا کام ہے؟ کہنے لگے سنا ہے وہ کریم آقا کو برا بلا کہتا ہے، آج ہمیں اس کو دکھا دیں، آج یا وہ نہیں یا ہم نہیں ہے، ہم اس کو فی النار کر کے رہیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اچانک مجھے دور سے ابو جہل نظر آیا، میں نے کہا وہ ہے ابو جہل، ابھی میں نے اشارہ مکمل ہی نہیں کیا تھا کہ وہ ایسے شیر کی طرح جھپٹے ہیں، شیر کی طرح جھپٹے ہیں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ وہ قریب گئے اور ایک وار ابو جہل کی پنڈلی کے اوپر کیا، جس سے پنڈلی اس کی کٹ گئی، پھر دوسرا وار کیا جس سے وہ نیچے گرے۔ اتنے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ پیچھے سے آیا اور حضرت معاذ کے کندھے کے اوپر تلوار کا وار کیا، جس سے ان کا کندھا کٹ گیا، ایک تسمہ ابھی ساتھ باقی ہے۔ کیسے بہادر تھے اور کیسے وہ نبی علیہ السلام کی محبت میں سرشار تھے کہ وہ تسمہ باقی ہے، اسی لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ سارا دن جنگ کی ہے۔ اور دوسرے بھائی معوذ نے بھی بہادری کے جوہر دکھائے، وہ بھی آگے بڑھا، اس نے بھی ابو جہل کے اوپر ایسا وار کیا کہ ابو جہل گھوڑے سے نیچے گر گیا اور زخموں سے چور چور ہو گیا، شدید زخمی ہو گیا، آخری دموں پہ وہ تھا۔ حضرت معوذ بھی اس غزوے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں نے بہادری کے جوہر دکھائے کہ آسمان کی آنکھ نے ایسے منظر نہیں دیکھے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں فرمایا جاؤ کون ہے جو ابو جہل کی خبر لائے، کون ہے جو ابو جہل کی خبر لائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود جاتے ہیں، دیکھا ابو جہل کی آخری سانسیں ہیں، آخری سانسیں ہیں، اور آپ اس کے سینے پہ چڑھ گئے۔ ابو جہل اس وقت بھی تکبر سے بھرا ہوا ہے جب اس کی آخری سانسیں ہیں۔ کہنے لگا کہ اے عبداللہ تم نے بڑی اونچی جگہ پہ قدم رکھا ہے، میں سردار ہوں، تو چرواہا ہے، کاش کوئی بڑا
بڑے خاندان والا میرا سر کاٹتا۔ اس وقت بھی تکبر، اس وقت بھی کریم آقا کا انکار وہ کر رہا تھا، اور اس لمحے بھی وہ تکبر سے بھرا ہوا تھا، اور کہنے لگا اگر تو میری گردن کاٹنا چاہتا ہے تو ذرا نیچے سے کاٹنا، کہ جب یہ گردنیں نیزوں پہ چڑھیں تو سردار کی گردن ذرا اونچی اونچی، اس کا سر ذرا اونچا نظر آئے۔ ایسا متکبر شخص تھا۔ بالآخر عبداللہ ابن مسعود نے اپنی تلوار سے اس متکبر انسان کا سر تن سے جدا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فرشتوں نے اس جنگ میں شامل ہو کر مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے، ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ لوگ حیران تھے کہ ہم آگے بڑھتے، ابھی تلوار اٹھاتے ہی تھے کہ کافر کا سر قلم ہو جاتا۔ کچھ ایسے لوگ تھے کسی نے حملہ نہیں کیا ہوتا لیکن وہ اچانک گر جاتا، اس کی گردن کے اوپر نشان ہوتا، بعض کی ناک کے اوپر نشان ہوتا۔ لوگ حیران تھے یہ کیا چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی دعا قبول کر لی تھی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں وعدہ فتح عطا فرما دی، اور ایسی فتح مبین عطا فرما دی کہ کافروں کے چھکے چھڑا دیے گئے، کافروں کا غرور خاک میں مل گیا، اور بڑے بڑے کافر اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ قربان جائیں آقا علیہ السلام کی عظمتوں پہ۔ جمعے کی رات تھی نا، تو کریم آقا رات کو میدان جنگ کا ملاحظہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو آپ ایک جگہ پہ نشان لگاتے، فرماتے کل ابو جہل یہاں گرے گا، کل عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جہاں جہاں کریم آقا نے نشان لگائے تھے، دوسرے دن ہم نے دیکھا انہی نشانوں پہ کافر مرے پڑے تھے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اس جنگ میں بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ حضرت معاذ جن کا کندھا کٹ گیا تھا، اور ایک تسمہ تھا جس سے وہ جنگ اس کے باوجود لڑ رہے تھے، جب وہ لٹکتا ہوا ہاتھ مخل ہوا نا لڑائی میں، قربان جائے اس نوجوان کی بہادری پہ کہ اس نے اپنا پاؤں کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا اور یوں کھینچا اور اس تسمے کو بھی الگ کر دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی نا تو اپنا بازو اٹھا کے کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا یہ بازو الگ ہو گیا، کرم کیجئے۔ کریم آقا نے اس بازو کو اٹھایا اور کندھے کے ساتھ لگا کے لعاب دہن مل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، وہ بازو جڑ گیا، اور اسی بازو سے کئی جنگیں لڑتے رہے۔ معزز ناظرین، اس میں 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے، اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فتح عطا فرما دی، اور اسی جنگ کے اندر وہ امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دیتا تھا، جو گرم پتھروں کے اوپر لٹا کر پھر ان کے سینے کے اوپر پتھر کی ایک چٹان رکھ دیا کرتا تھا، وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ اور جب وہ سامنے آیا نا تو حضرت بلال نے دیکھا تو جھپٹ کے حملہ کیا، کہا آج سے بچ گیا تو پھر میرا بچنا محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اس کا غرور خاک میں ملایا کہ حضرت بلال کے ہاتھوں ہی امیہ بن خلف انجام کو پہنچا۔ بدر کے کنویں میں ان سارے کافروں کو ڈال دیا گیا، اس منحوس کنویں کے اندر ڈال دیا گیا سارے کافروں کو۔ تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ کی طرف جانے لگے تو آپ اس کنویں پر تشریف لائے اور کہا اے عتبہ، اے شیبہ، اے ربیہ، اے ابو جہل، میرے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اس نے تو پورا کر دیا، اور جو تمہارے ساتھ وعدہ تھا یعنی جہنم کا وعدہ وہ پورا ہوا یا نہ ہوا، اب تو افسوس کرتے ہوں گے ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا اب تو وہ مر گئے ہیں، وہ کنویں میں پھینکے گئے ہیں، اب وہ کیا یہ سنیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا، یعنی جتنا تو میری بات سن رہا ہے اتنی میری آواز وہ بھی سن رہے ہیں، فقط وہ میرا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔
ان عزتوں اور شانوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ میں پہلی خبر پہنچ گئی تھی آپ کے استقبال کے لیے۔ مسلمان جو وہاں رہ گئے تھے وہ آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جا رہی ہے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آج کا وہ خوبصورت دن ہے کہ جس دن 313 نے ایک قربانی دی۔ اگر وہ کافروں کا راستہ نہ روکتے تو اللہ جانے کافر کیا کرتے۔ ان 313 کا خون ہے اس شجر اسلام کی آبیاری میں۔ اپنے بچوں کو یہ واقعات سنائیں، اپنے بچوں کو غزوات کے بارے میں بتایا کریں تاکہ ان کے دل میں دین کی محبت پیدا ہو، کریم آقا علیہ السلام کی محبت پیدا ہو، عشق پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی حرارت اور ایمان کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔